کے ان 3 سالوں میں یہ کس ابو کو پکارے گا؟ کیونکہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے وہ ابو کو پکارتا ہے یا امی کو پکارتا ہے۔ ماں باپ اولاد کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کی زندگی میں طائف کا میدان ہے، غار ثور ہے، مکے سے ہجرت ہے، خیبر ہے، حنین ہے، بدر ہے، احد کی جنگ لگے گی۔ جب دندان مبارک شہید ہوں گے تب کس ابو کو پکارے گا؟ بچپن ہی سے والد کا، والدہ کا، دادا کا سایہ اٹھا دیا اور بتا دیا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ محبوب، تجھے ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے، ابھی سے احد پکارنا تو شروع کر دے، تیری یتیمی کا سہارا ہم عطا فرما دیں گے۔ اللہ یا صلی اللہ زندہ باد۔ کسے دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے قوم مبارک باد دیندی ہے، کسے دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے بھین بھرا مبارک باداں دیندے نے، کسے دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے برادری والے آ کے مبارک باد دیندے نے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ دنیا تے موجود نہیں نے، انہاں دے دروازے وال ویکھ لو، سرکار دے دروازے تے آ کے فرشتے مبارک پاک پہ دیندے نے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے وہ کہندے نے اپنی نونہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نو، بیٹا کوئی نام رکھیا؟ عرض کر دیا نے ابا جی نا تے بڑے ذہن وچ آندے نے، مگر کی دسا جدوں دا اے چند تشریف لے آیا ہے نا تے بڑے ذہن وچ آندے نے، لیکن محسوس ہوندا ہے کہ میرا دل تے اختیار کوئی نہیں۔ نام ذہن دے وچ بڑے آندے نے مگر زبان تو اس کا نام محمد نکلدا ہے۔ حضرت عبدالمطلب حضرت عبدالمطلب فرماندے نے بیٹا محمد نام دا بچہ تے میں اج تک پورے عرب دے وچ سنے ہی کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ فرماندے نے ابا جی ذرا اندر تشریف لے کے آؤ، تسی اگر اس نام دا بچہ نہیں سنیا تے میرا یہ دعویٰ ہے آکے اس چند نو ویکھو تے صحیح اندے ورگا سونا بچہ بھی کدی نہیں تکیا ہوئے گا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عبدالمطلب تشریف لے کے آئے، واقعی سرکار ورگا سونا کدی نہیں ویکھیا۔ محمد کہندے ہی انہوں نے کہ جس دی ساری کائنات تعریف کرے، او میں تان دسنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، سیارے جس کی تعریف کرے، عرش والے جس کی تعریف کرے، فرش والے جس کی تعریف کرے، فرشتے جس کی تعریف کرے، جنات جس کی تعریف کرے، حورین غلمان رضوان جس کی تعریف کرے، انبیاء جس کی تعریف کرے، آل رسول جس کی تعریف کرے، اہل بیت جس کی تعریف کرے، حسنین کریمین کربلا کے میدان میں جس کے ناموس کے لیے قربان ہو جائے، محمد اسے کہتے ہیں۔ علی کو جو شیر خدا بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو جو صدیق اکبر بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ عمر کو جو فاروق اعظم بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو جو عثمان نہ رہنے دے بلکہ عثمان غنی سے بھی بڑھ کے ذوالنورین کا رتبہ عطا فرما دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جو حافظ الحدیث بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو جو غسیل الملائکہ بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں کی سردار بنا دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ دو تک جس کی تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کے سننے پہ نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں کی سردار بن گئے، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کا دین تمام دینوں کا سردار بنے، محمد اسے
5-7 منٹ میں گفتگو اپنی جو سمیٹوں گا. تو یہ سمجھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک تمام خوبیاں دا عنوان بن گیا. مثلا آدم علیہ السلام دی ساریاں خوبیاں جمع کرو، ایک گلدستہ بنانا چاہو تو آدم علیہ السلام دی خلافت نو لو، ابراہیم علیہ السلام دی خلت نو لو، اسماعیل علیہ السلام دی فرما برداری نو لو. اس گلدستے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بھی رکھو، حضرت ایوب پیغمبر دا صبر لو، حضرت ایوب پیغمبر دا ضبط لو. جس وقت آرے دنال زکریا پیغمبر دا سر مبارک چیریا جا رہا سی، اس وقت انہوں نے دل دے وچ جو اللہ دی یاد سی اس یاد نو لو. حضرت داؤد پیغمبر دی سیاحت نو لو، حضرت سلیمان پیغمبر دی حکومت نو لو. 1.25 لاکھ نبیاں دی ہر خوبی، ہر کمال، ہر موجزہ، ہر شان جنہوں جمع کرو گے تے اس جمع کی خوبیاں دا نام محمد بن جاوے گا. حضرت اس وقت اے معاملہ سی کہ شہر دے وچوں بچیاں نو بھیجا جاندا سی دیہاتاں دی طرف تاکہ خالص عربی زبان سے کریں. ایک واحد دنیا دے اندر عربی زبان ہے. علماء کرام دی موجودگی چو بڑی ذمہ داری نہ لے عرض کر رہے ہیں. اردو ان دے وچ کئی الفاظ دوسری زبانہ دے نے، سریکی دے، پنجابی دے، چند الفاظ پوٹو ہار زبان دے بھی پیلی سائڈ دے. ایک واحد عربی زبان ہے جن دے وچ باہر دا کوئی بھی لفظ شامل نہیں. خالص اندی اپنی گرامر، اپنی لغت، اپنی لینگویج ہے عربی زبان جلی. میں قربان جاواں اس سال بھی دائیاں آئیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بوے تک پہنچیاں نے اور کہن لگیاں بچہ ہمیں پتہ چلیا والد دا سایہ اڑ چکیا ہے، واپس ہو گئیاں کہ تو کی لبے گا. میں کیا نانا اے واپس نہیں ہوئیاں، اے سرکار دے غلاموں رب نے سبق دیتا ہے. عمرہ کرن آوو تے اے نہ ویکھیا جے داڑھی ایڈی ہے، مچھا منیاں نے چھوٹے بھرا دی سلوار پائیے، اینا چیزاں نال عمرے قبول نہیں دے ہوندے. عمرہ کرن آؤ، حج کرن آؤ، نبی دے بوے تک آنا جے تے دل وچ علی والی محبت رہ کے آنی جے. بہت دائیاں سرکار دے دروازے تک پہنچ کے بھی خالی رہ گیا، محروم رہ گیا. آج بھی کئی جاندے نے اتھے عمرہ حج کرن، لیکن وہ جویں جاندے نے خالی جاندے تے خالی آ جاندے نے. کیوں؟ نہ انہاں دائیاں دے دل چو میرے نبی دا عشق سی، نہ انہاں دے دل دے وچ میرے نبی دا عشق ہے. اے بھی جاندے نے خالی آ جاندے نے. اور قربان جاواں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی قسمت تو قربان جائیے. کسے ان پڑھ نو پوچھو، کسے پڑھے لکھے نو پوچھو، مرد نو پوچھو، عورت نو پوچھو، ضعیف نو پوچھو، کبھی نو پوچھو، چھوٹے نو پوچھو، بڑے نو پوچھو، اپنے نو پوچھو، بیگانے نو پوچھو، کسے نو بھی پوچھ لو کہ سرکار دی دائیہ دا کی ناسی اور بندے ہی آکھے گا حلیمہ سعدیہ. آپ آئیاں بچہ ہے وے، فرمایا ہے وے، جدو ویکھیا تو میں قربان جاواں اللہ دا چاند، اے اسمانہ دا چاند میرے نبی دا صدقہ نو حسن عطا ہویا ہے. اللہ دا چاند لیٹے ہوئے نے، اوپر سفید چادر ہے. جدو چادر اٹھائی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے سرکار آرام فرما رہے سی. میرا دل نہ کیتا کہ میں جگاواں، میں ہاتھ رکھیا ہے. میرے کو حدیث پئی ہوئی ہے، حضرت حلیمہ پاک فرماندیاں نے سرکار آرام فرما رہے نے، میرا دل نہیں کہ میں جگاواں، میں پیار اتنا کو آیا ویندی آئی، میں اپنا ہاتھ رکھیا سینے دے سرکار مسکران لگ پئے. تے حضرت حلیمہ سعدیہ کندی نے میں لے کے آ گئی. قصہ مختصر چل پئیاں، سواری ٹوٹدی نہیں.
جدو سرکار نو اگے کیتا سواری ٹرن لگ پئی ہے راستے دے وچ دائیاں دے کولو تیزی نال لنگ گئیاں کس سے مقصد دائیاں آواز دیندیاں نے حلیمہ تیرے اتے تے غربت ہے پیسے کوئی نہیں اے نوی سواری کتھوں لے رہی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے سواری نہیں سواری وہی پرانی ہے بات یہ ہے پہلے اس کی باغ ہمارے ہاتھ میں تھی آج اس کی باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہے جب سواری کی باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہو تو سواری پیچھے نہیں رہتی مجھے کہنے دیجئے ہجرت کی رات تیرے میرے نبی حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو صدیق اکبر تمام صحابہ سے آگے معراج کی رات تیرے میرے نبی براق پہ سوار ہوئے براق دنیا جہاں کی سواریوں سے آگے اسی طرح حضرت حلیمہ کی ڈاچی پہ سوار ہوئے وہ سواری تمام سواریوں سے آگے اسی طرح اس امت کو ملے ہیں یہ امت تمام امتوں سے آگے ہے راستے دے وچ حضرت حلیمہ سعدیہ سوچ دیا جا رہی ہیں کہ میں کی کریں گی کھانے دا پلانے دا کی انتظام کریں گی سوچ دیا جا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انوارات نو تمام رزق نو تمام خوشیاں نو تمام نعمتاں نو تمام رحمتاں نو تمام راحتاں نو تمام سکھ اور تمام سکون سب نو حکم دیتا کہ جلدی نال حلیمہ دے گھر پہنچ کے ڈیرا لا لو عرض کرتے ہیں یا اللہ تے حضرت حلیمہ دا گھر ہے فرمایا نا پہلے حلیمہ دا گھر ہوندا سی اج تو بعد میرے محمد عربی دا گھر ہے آخری گل پھر دعا میں زیادہ چاہنا کیونکہ علماء کرام موجود نے کافی سارے اور پیر صاحب قبلہ دا بھی اللہ کوئی حکم ہے بچپن دے وچ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں ایک دن سرکار نے اسرار فرمایا کہ میرا رضائی بھائی کتے جاندہ ہے کہ میں کیا ہوں تو جنگل تو جاندے نے آپ نے بھی اسرار کیتا میں بھی جنگل تو جانا ہے جدو انی گل کیتی میں کمب گئی کہ حضرت آمینہ دی امانت ہے اور اس جانو کدرے جنگل دے جانور نقصان نہ پہنچا دیں آپ فرماندیاں میں اجازت نہیں دیں دی سرکار نے اسرار کیتا جنگل چو چلے گئے کچھ دیر گزری ہے میرا بیٹا چیخدہ ہویا آیا اور آ کے کہن لگا کتاب گھر میرے پئی ہوئی ہے آ کے کہن لگا امی ساری بکریاں نو شیر لے گیا جنہوں نے گل کیتی ہے میرا جسم کم گیا اور رکھا جو پانی شروع نے جلدی نال میں اور قبیلے والے یا محمد کہندے ہویا جنگل وال دور پیا کہ دے سرکار نو شیر نقصان تے نہ پہنچا دے اگو جدو جنگل وچ پہنچیا تے کی ماجرا ویکھیا سرکار درخت دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے بکریاں ارد گرد بیٹھ کے نبی دا دیدار کر رہی نے نبی دا تلاش کر رہی نے نبی دی زیارت کر رہی نے نبی دی صحبت چ بیٹھ کے فیض حاصل کر رہی پئی نے اسی جدو گئے شیر کھلوتا ہے اسی جا کے سرکار نو سینے لا لیا چمیا میں روئی میں کیا اے نبی محمد اے پاک نبی اے ادو پتہ تے نہیں سی نبی دا اے تے نبی اسی کہنا ہے اے پاک نبی اے پیارے آقا اے محمد اگر شیر نقصان پہنچا جاندہ میں سے نہیں تانوں جنگل نہیں سی جان دیتی سرکار نے فرمایا اماں شیر آیا بکریاں نو لے گیا میں آواز دیتی اے میری ماں حلیمہ دیا بکریاں نے شیر بکریاں واپس کر گیا اے جملہ توڑی نظر کرنا ہے پھر سلام کہہ جاؤں گا میرے بھائیوں دوستو جڑا نبی آئیتے کندے نے اختیار کوئی نہیں آئیتے کندے نے اجازت کوئی نہیں آئیتے کندے نے وہ مجبور ہیں وہ بے قص ہے استغفر اللہ انہوں سمجھ نہیں آئی ہے حضرت حلیمہ نے میرے آقا نے فرمایا اماں شیر بکریاں نو لے گیا سی میں کیا میری ماں حلیمہ دیا بکریاں نے شیر واپس ہٹ گیا میرے بھائیوں دوستو دل تے دیکھ لو جنا نبی بچپن دے اپنی ماں دیا بکریاں چھڑا سکتا ہے اے لکھ لو کل قیامت وال دے اپنے کارنوں جہنم تو بھی چھڑا لے گا سرکار نے فرمایا کہ منو دو کمہ جو ایک کام دا اختیار دیتا ہے یا تو میں ادھی امت بلا حساب کتاب بخشوا دوا یا شفاعت لے دوا
تے میں عرض کی یا اللہ ادھی امت نہیں بخشوانی شفاعت عطا فرما قبروں جو اٹھتے جان نبی دی زبان عرض کر دی جاوے تو انہوں نے جنت چو پہیدہ جاوے گا دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اگو سانو اپنی اولاداں نسلوں نو منتقل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں قبلہ پیر صاحب دا علماء کرام دا علامہ الیاس صاحب علامہ طال مصطفیٰ اور اس محفل نو سجا رہے ہیں علامہ مشتاق صاحب پھر تہ دل دے نال شکر گزار ہاں اللہ تعالیٰ انہیں سارے دی زندگی جو برکت پاوے اللہ تعالیٰ انہیں سارے نو ہر سکھ تے سکون عطا فرمائے واہ شاہ جی زندہ باد شاہ جی یا علی یا علی شان شاہ کرم خیر واہ شاہ جی پہلے سرکار کی پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا کیوں تو گھبرائے ارے کیوں تو گھبرائے ارے ان کا سناخواہ ہو کر کیوں تو گھبرائے ارے ان کا سناخواہ ہو کر قبر میں ساتھ ہی حشر میں ساتھ ہی نعتوں کا خزانہ ہوگا حشر میں ساتھ ہی نعتوں کا خزانہ ہوگا صبح کھایا جی انہیں لائیو چل دی بھائی پڑھتا ہی رہو نعت میں سنتا ہی رہو نعت لکھتا